افغانستان چند گھنٹوں کی مار ہیں، ان کے پاس اگر ہم بارڈر اپنا بند کر دیں تو ان کو خوراک نہیں ملتی۔ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ جتنا یہ پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی ملک نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اپنے موسنوں کے نہیں ہو سکتے۔ تو کیا چائنا ان کو راستہ دے گا؟ کیا قازقستان دے گا، یا ان کو ازبکستان دے گا، یا ان کو کرغزستان دے گا، یا ان کو ایران دے گا؟ ایرانی تو ان کو بارڈر پہ گھسنے نہیں دیتے، ایرانی تو بارڈر کے اوپر ان کو جوتے مارتے ہیں۔ افغانیوں نے ہمیشہ غداری کی ہے، انہوں نے انڈیا کے ساتھ، انڈیا کو اپنا دوست سمجھ کر یہ ہمارے دشمن نکلے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ چند گھنٹے کے دوران جو اہم ڈیولپمنٹس، پیش رفت یا محرکات کے اسباب ہیں وہ آپ تک پہنچانے کے لیے کہ کیا سینیریوز عالمی، ورلڈ یا نیشنل لیول پہ کریٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر فاروق بھٹی صاحب۔ جی السلام علیکم بھٹی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عالمی فورم پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے ایک انڈیا کا یا ایک خدشے کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان سے اٹھتے خطرات سے پاکستان کو خطرہ ہے، اور اس کی پیش رفت کے لیے یا اس سے تدارک کے لیے ہم کیا حکمت عملی کو اپنا رہے ہیں۔ ایک بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ قازقستان کے دارالحکومت اشک آباد میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت اور افغانستان جو گٹھ جوڑ ہے، یہ دونوں طرف سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور دہشت گردی کے لیے انہوں نے یہ جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہمارے سیکیورٹی ادارے، ہماری افواج پاکستان دونوں جگہ پہ انگیج ہے۔ تو انگیج ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے 45 سال 50 سال ہم نے افغانیوں کو اپنے گھر میں رکھا اور ان افغانیوں کو عزت فراہم کی، ان کے گھر، ان کے بچوں، ان کو سب کچھ سہولت دی۔ جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں، اب آپ اپنے ملک جائیں، آپ کے ملک میں امن ہو چکا ہے، تو ان کی جو باقیات ہے جو پاکستان کے اندر ہیں اور جو افغانستان چلے گئے ہیں، ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان تو سونے کی چڑیا تھی ان کے لیے، وہاں پر ان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، اور افغان حکومت جو ہے وہ ایک عبوری حکومت چلی آ رہی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے، لیکن افغانیوں نے ہمیشہ غداری کی ہے۔ انہوں نے انڈیا کے ساتھ، انڈیا کو اپنا دوست سمجھ کر پاکستان کے خلاف پہلے بھی جتنی دہشت گردی ہوتی رہی ہیں، ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ انڈیا کر رہا ہے اور ہم ان کو اپنا دوست سمجھتے تھے، لیکن یہ دوستی کے اس میں لبادے کے اندر یہ ہمارے دشمن نکلے ہیں۔ تو انٹرنیشنل جو ہے کمیونٹی، اس کو وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ کو اور سلامتی کونسل کو یہ باور کرایا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اور افغان حکومت کو اس بات سے منع کریں کہ جتنی افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے یا ان کی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہیں، اور ان کو سمجھایا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر وزیر اعظم پاکستان نے غزہ پر امن قائم کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، افغانستان شاید یہ اس کی بھول ہے کہ اس نے امریکہ کو اور رشیا کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شکست دی ہے، یہ پاکستان نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اب اگر پاکستان ان کا ساتھ چھوڑ دے گا تو یہ تو کوئی خدا چند گھنٹوں کی مار ہیں، ان کے پاس اگر ہم بارڈر اپنا بند کر دیں تو ان کو خوراک نہیں ملتی۔ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ جتنا یہ پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی ملک نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اپنے موسنوں کے نہیں ہو سکتے۔ تو کیا چائنا ان کو راستہ دے گا؟ کیا قازقستان دے گا، یا ان کو ازبکستان دے گا، یا ان کو کرغزستان دے گا، یا ان کو ایران دے گا؟ ایرانی تو ان کو بارڈر پہ گھسنے نہیں دیتے، ایرانی تو بارڈر کے اوپر ان کو جوتے مارتے ہیں۔ یہ ویزے لے کے بھائی افغانی جب جیسی پاسپورٹ آگے کرتے ہیں وہ پاسپورٹ دیکھتے ہی ان کو الٹا لٹا دیتے ہیں زمین پہ اور ان کو چھتر مارتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ایران جاتے ہوئے آپ تافتان بارڈر پہ جائیں، ان میں افغانی اگر اپنا پاسپورٹ لے کے انٹر ہوتے ہیں، ویزا ہوتا ہے ان کے پاس، وہ وہیں ان کو دوسروں کو سائڈ پہ کر کے وہیں ان کو لٹا کے ان کو چھتر مارتے ہیں، چاہے ان کی خواتین ہوں یا مرد ہوں۔ پاکستان ایک ملک امن پسند ملک ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے، ہماری حکومت نے یہ بات کی ہے، ہمارے اداروں نے یہ بات کی ہے کہ ہم جو ہیں ہم پرامن ملک ہیں، ہم پرامن قوم ہیں، ہم نے دنیا میں امن کے لیے اپنا پرچم بلند کیا ہوا ہے۔ غزہ کے لیے آپ دیکھیں پاکستان نے مین کردار ادا کیا۔ آپ غزہ کی جنگ پوری دنیا نہ رکوا سکی، یورپ نہ رکوا سکا، عرب کنٹری کے 57 ملک ہیں اسلامی، کوئی نہ رکوا سکا، اور وہ جنگ رکوائی کس نے؟
وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سر، نے۔ جب جہاں غزہ کا آپ نے ذکر کیا ہے عالمی فورم کے اوپر، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں اور جو مشرق وسطیٰ میں امن قائم کیا، اس کا بھی موقف پیش کیا، اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مشرق وسطیٰ کا موقف جو ہے وہ پہلے دن سے ہمارا شروع سے ہی پاکستان کا یہ ہے کہ امن ہونا چاہیے۔ فلسطینیوں کے ساتھ جس طرح ان کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹا گیا، کسی نے کوئی اس کا اثر نہیں لیا، جو اثر لیا وہ صرف پاکستان نے لیا۔ اور میرے خیال میں سر، یہ پاکستان ہی ہے جس کی بات کا اثر ہوا ہے کہ باقی امہ جو ہے پھر ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے، پاکستان پوری دنیا میں امن چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت جس ملک میں بھی اگر جنگیں ہوئی ہیں، وہاں امن کی کوئی کوشش کی گئی ہے تو وہاں پر افواج پاکستان جاتی ہے اور وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح غزہ میں انہوں نے کہا جی آپ اپنی افواج بھیجیں، اور افواج بھیج کے وہ جو ان کی فلسطین کے جو گروپ ہیں ان کو آپ نے جا کے منع کرنا ہے، تو ہماری حکومت نے انکار کر دیا ہے۔ تو پوری دنیا جو ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسی غزہ کے مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے ہمارے ساتھ سعودی عرب نے ساتھ دیا، ترکی نے ساتھ دیا، اردن نے ساتھ دیا، اس کے بعد قطر نے ساتھ دیا، اور انڈونیشیا ملیشیا نے ساتھ دیا، اور ایران نے ساتھ دیا۔ اگر کسی کی بھول ہے افغانستان کی یا بھارت کی، وہ بھارت کو تو ہم نے اس کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ افغانیوں کو جب ہم نے یہ کوشش کی اور ہم نے ٹھوکا تو ان کو پانی نہیں ملے گا کہ ان کو نانی یاد آ جائے گی کہ ہم کس کے ساتھ چھیڑ خانی کر چکے ہیں۔ ہم پرامن ملک ہیں، ہماری افواج جو ہے وہ پیشہ ورانہ افواج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم فیصلہ ہوا ہے جس میں اگر ہم دیکھیں کہ تو پاکستان میں احتساب کے ایک نیا اہم موڑ اور کچھ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، جس نے کئی سوالات کے جوابات بھی دے دیے اور کئی ابہام بھی کھڑا کر دیے ہیں، اور عام آدمی کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ اب جواب دہی کا جو لیول ہے، جو کرائیٹیریا ہے، وہ کس لیول پہ ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ریلیٹ کر پا رہے ہیں۔ میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو سزا یافتہ ہونے پر بات کر رہا ہوں، اس تناظر میں اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ فوج کا پہلے ہم سمجھتے تھے، کہتے تھے انٹرنل معاملہ ہے، لیکن افواج پاکستان نے اپنا خود احتسابی جو نظام ہے اس کے تحت 15 مہینے لگائے، ایک ایک چیز کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر کے انہوں نے ان کو سزا دی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ فوج کا معاملہ ہے، اس پہ ڈسکس نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اس کو کیا جائے تب بھی بہتر ہے، کیونکہ پوری قوم کو اب یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سیاسی لوگوں کا احتساب ہوتا تھا، سیاسی لوگوں کو، وزرائے اعظم کو، کسی کو پھانسی لگا دیا جاتا تھا، کسی کو قید کر لیا جاتا تھا۔ اب جو وقت آیا ہے وہ افواج پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خواہ وہ افواج پاکستان سے ہو، خواہ وہ جوڈیشلی سے ہو، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ وہ تاجر ہو، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، کیونکہ پاکستان سب سے پہلے مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ عمر فاروق بھٹی صاحب، آپ کے قیمتی ٹائم کا آپ نے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کو دیا۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے عمر فاروق بھٹی صاحب کی گفتگو سنی، تو یہ تھی اب تک کی کچھ اہم ڈیولپمنٹس جو ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں۔ امید کرتے ہیں جی آپ نے ان محرکات اور اسباب سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔